مجھے اس بچی کی اچھائی سے انکار نہیں ہے۔ ماشاءاللہ معروف کا سارا سسرال ہی اچھا اور سلجھا ہوا ہے، مگر بچی یہ وٹے سٹے کی شادیاں میں کچھ اچھا نہیں سمجھتی۔ دادو یہ وٹا سٹا کیسے ہوا؟ معروف کی شادی کو عرصہ ہو گیا ہے۔ معروف خوش و خرم آباد ہے اپنے گھر میں، سب اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر اب وہ اپنی بیٹی ادھر دینا چاہتے ہیں تو حرج کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں اس طرح دونوں خاندانوں میں محبتیں مزید بڑھیں گی، معروف کو زیادہ اہمیت ملے گی۔ اس نے دادو کو قائل کرنا چاہا۔ مجھے علم ہے بچی کہ سب اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا اس گھر میں خاص مقام ہے، اس لیے تو اس کی محبتوں کی بقا کے لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ قدم نہ اٹھایا جائے۔ میں سمجھی نہیں دادو آپ کی بات، تم سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی، ورنہ جانتی ہو اس طرح کی رشتہ داری کتنی پیچیدگیاں پیدا کرتی ہیں۔ پہلے والا خلوص و محبت دوسرے رشتے میں ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا مروت کی دیواریں گر جاتی ہیں، کشاکشی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک ہی بیٹی کو کچھ ہو جائے تو وہ بہو کی ذات کو نشانہ بنا لیتے ہیں، دوسرے کی بیٹی کو کچھ ہوگا تو وہ بھی بہو میں کیڑے نکالیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ معروف کے سکون کو درہم برہم کر دے۔ دادو یہ سب ان پڑھ جاہل لوگ کرتے ہیں، وقت بہت بدل گیا ہے، اب ان فضول باتوں پر اپنی زندگیاں کوئی برباد نہیں کرتا۔ دادو آپ کا خدشہ بھی درست ہے، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور کیا یہ ضروری ہے کہ اس قسم کے حالات رونما ہوں گے؟ شاہ رخ اور نشا میں انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر کبھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو بھی گئی تو مجھے یقین ہے، بلکہ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ معروف پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ مرضی تو آپ کی چلے گی، فیصلے کا اختیار بھی آپ کو ہے۔ زندگی شاہ رخ نے گزارنی ہے، میرا خیال ہے آپ کو شاہ رخ کے حق میں فیصلہ دے دینا چاہیے۔ وہ انہیں قائل کرنے کی کوشش میں اپنے ہتھیار پھینک چکی تھی، یہ بھی اس کا ایک حربہ ہوتا تھا، شکست دینے کا مقابل کے مطمئن ہوتے ہی اپنے ہتھیار جھک کر اٹھا لیتی تھی۔ شاہ رخ کیا کہتا ہے؟ اگر مجھے یہ رشتہ پسند نہ ہوا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ دادو نے پہلی بار غیر متوقع سوال کیا۔ شیوانہ لمحہ بھر کو تذبذب کا شکار ہوگی۔ دادو اس کی الجھن سمجھ رہی تھی۔ شیوانہ بچی میں سچ سننا چاہوں گی، مجھے علم ہے تم نے مجھ سے بات کرنے سے پہلے اس سے ہر امکانات، ہر پہلو پر بات کی ہوگی۔ میں نہیں چاہتی کہ میں ایسا کوئی فیصلہ کر لوں جس سے سب متاثر ہوں۔ شیوانہ سے اپنی حیرت چھپائی نہ گئی۔ دادو پہلے آپ سچ سچ بتائیں، یہ انقلاب کب، کیسے اور کیوں ہوا؟ میں اپنے بچوں کی فطرت سے آگاہ ہوں بچی، میں جانتی ہوں کہ کون بچہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کیا قدم اٹھائے گا۔ مجھ سے مایوس ہو کر شاہ رخ انتہائی قدم اٹھانے سے بھی نہیں چکے گا، اس لیے اس کی خوشی کے لیے میں مان لیتی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، باقی اچھے برے کی وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ دادو نے نہ جانے کیوں اپنے ارادے فیصلوں میں لچک پیدا کر لی تھی، شاید اس کی بات مان کر اپنی بات منوانا چاہتی تھی۔ وہ سویٹ دادو، آپ نے میری عزت رکھ لی، آپ یقین کریں اپنے اس فیصلے پر کبھی نہیں پچھتائیں گی۔ کوئی بات خدا نخواستہ ہوئی بھی تو میں ذمہ دار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ دادو۔ اس نے بے اختیار ہو کر ان کا ہاتھ چوما۔ لیکن سنو، تم شاہ رخ سے کچھ نہیں کہو گی، اس سے کہو کہ مجھ سے آ کر خود بات کرے، میں اس کی زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ دادو وہ آپ سے بات نہیں کر سکے گا، کر سکتا تو مجھے کیوں پیچھے لگاتا؟ وہ آپ سے ڈرتا ہے، بلکہ آپ سے سب ڈرتے ہیں، نہ جانے کیوں، حالانکہ کیوں نہیں کر سکے گا؟ وہاں بھی تو اپنی ساری باتیں مجھ سے ڈائریکٹ کہہ دیتا ہے۔ میں حیران ہوں، وہ 6-7 سال باہر رہنے کے باوجود مجھ سے اتنا قریب ہے، مگر یہ سب مجھ سے قریب رہ کر بھی بہت دور ہیں، اپنی کوئی پرابلم شیئر نہیں کرتے۔ دادو نے قدرے افسوس ظاہر کیا۔ سب کرنا چاہتے ہیں مگر آپ سے محروم ہیں، انہیں آپ کا ڈر ہے، آپ کا احترام کرتے ہیں، تو کیا وہ میرا احترام نہیں کرتا؟ تم نہیں کرتی؟ شاہ رخ کو مجھ پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ وہاب کو دیکھو، اس نے اپنی پسند کے بارے میں سب سے پہلے مجھے بتایا، اگر میں ذرا سی بھی خفگی کا اظہار کر دوں تو وہ اپنی پسند سے فوراً دستبردار ہو جائے گا۔ دادو آپ غلط سوچ رہی ہیں، انہیں آپ پر اعتماد ہے، اسی لیے تو اپنی بات کے لیے مجھے آگے کیا ہے۔ ویسے دادو کیا وہاب شنواڑی کی چوائس سے مطمئن ہو گئی ہیں؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ اس نے چالاکی سے گفتگو کا رخ موڑ دیا۔ وہاب کی چوائس کبھی غلط نہیں ہوتی کسی بھی معاملے میں، مگر دادو نے معنی خیز مسکراہٹ سے اسے دیکھا تو وہ لمحہ بھر کو چونکی۔ مگر اس کی چوائس ہی بہت بڑی پرابلم ہے۔ جی؟ دادو اس کی حیرانگی سے محظوظ ہوئی۔ حیران نہ ہو بچی، تمہیں بھی علم ہو جائے گا۔ دادو نے باتوں کے ساتھ چائے سے بھی انصاف کیا تھا، سو خالی پیالی رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہارے لائے ہوئے پرپوزل کو میں نے ایکسپٹ کر لیا ہے، اب تم بھی میری بات کی عزت رکھ لینا۔ دادو مجھے کیوں ان جھنجھٹوں میں پھنسانا چاہتی ہیں؟ میری زندگی کا مقصد صرف ماما کی تنہائی شیئر کرنا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتی۔ پلیز دادو آپ مائنڈ نہ کریں، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی، میں اس گھر سے کہیں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور دوسری صورت میں آپ جانتی ہیں کیسے مطلبی خودغرض لوگ سامنے آتے ہیں، میں وہ صورتحال برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ نہایت لجاجت سے بولی تو دادو بھی پھر بیٹھ گئی، اسے سمجھانے لگی، دیکھو بچی، بیٹیوں کی ماؤں میں ان کی پیدائش کے
وقت سے ہی ان کی جدائی کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تم جو سمجھتی ہو کہ تمہاری ماں صرف تمہاری اس قربانی سے خوش ہیں تو یہ غلط ہے، وہ تمہاری وجہ سے ہی پریشان ہے، اسے صرف تمہاری ہی فکر ہے۔ دونوں بچیاں تو اپنے گھروں کی ہیں، ان کا تو مریم کو خیال بھی نہیں رہتا۔ صرف تمہاری ذمہ داری اس کے سر پر سوار ہے۔ ہر ماں کی طرح اس کی بھی خواہش ہے کہ تمہیں بھی اپنے دونوں بچیوں کی طرح اپنے گھر میں آباد دیکھیں۔ اب تمہیں کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے بچی، یہ نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے۔ میں جو پرپوزل لے کر آئی ہوں تمہاری بہت سی پریشانیوں کا حل ہے، اگر تم سمجھو یہ رشتہ تمہارے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ مریم کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، اچھی طرح سوچ بچار کرنے کے بعد جواب دینا۔ اب میں چلتی ہوں، بچہ انتظار کر رہا ہوگا، جلدی ہی جواب لینے آؤں گی، اللہ حافظ۔ دادوں نے پیار سے ان کا سر تھپتھپایا اور چل دی۔ وہ وہیں اپنی جگہ گمسم بیٹھی رہ گئی تھی، انہیں کھانے کے لیے بھی نہ روک سکی تھی۔ دادو تو اسے ایک نئی بات بتا گئی تھی کہ اس کی ماما اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ تو سمجھتی رہی تھی کہ اس نے اپنی ماں کی تمام فکریں پریشانیاں اپنے سر لے لی ہیں۔ ماں بیٹی کھانے کے میز پر بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ مریم درانی خود میں حوصلہ پیدا کر رہی تھی کہ اس بار اس پر اپنا فیصلہ مسلط کر کے رہیں گی، اور شیوانہ ماں کی خاموشی سے الجھن میں تھی، اس کے لیے کوئی پرپوزل آیا ہو اور ماما اتنی چپ بیٹھی۔ یہی بات قابل تشویش تھی۔ آخر بے دلی سے کھانا ختم کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماما میں ذرا لون میں ہوں، زیبی سے کہیے گا کچھ دیر میں کافی مجھے وہیں دے دے۔ شانو بیٹا، کیا آج تم میرے پاس بیٹھ سکتی ہو؟ میں آف کورس ماما۔ وہ جو جانے کے لیے کھڑی تھی فوراً اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہاں نہیں، میرے کمرے میں آؤ۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں آئی۔ کوئی خاص بات ہے ماما؟ وہ ماما کو کشمکش میں دیکھ کر بولی۔ ہاں، بہت اہم بات ہے، تمہیں اس بار میری یہ بات ماننا ہوگی۔ اس بار کیا؟ میں تو آپ کی ہر بات مانتی ہوں۔ اس نے ہنس کر بات بدلنی چاہی۔ ساری باتیں مانتی ہوں، مگر وہ ایک بات جس سے مجھے سچی خوشی ہوگی، جس سے میری زندگی واقعی قابل فخر ہوگی، میرے فرائض ختم ہو جائیں گے، وہ بات تم نہیں مانتی ہو۔ شینو، اب میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتی۔ میں اپنی زندگی میں تمہیں اچھے لوگوں کے حوالے کرنا چاہتی ہوں، 4 دن سکے گزارنا چاہتی ہوں۔ اگر ایسے ہی سانسوں کی دوڑ ٹوٹ گئی تو پلیز پلیز ماما، دیکھیں ایسی باتیں کی تو میں ناراض ہو جاؤں گی، پلیز۔ ماں کی مایوس لہجے پر وہ روحان سی ہوگی۔ پھر تم بھی اپنی ضد چھوڑ دو، آنٹی بہت اچھا پرپوزل لائی ہیں اور اس رشتے کے لیے تمہیں اپنی شرائط والی حماقتیں نہیں دہرانی، انڈرسٹینڈ؟ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، پرپوزل کوئی بھی لایا ہو، میری شرائط جوں کی توں ہیں۔ شیوانہ، بس اب بہت ہو گیا۔ مریم درانی کی آواز بے اختیار بلند و سخت ہو گئی۔ شیوانہ ماں کو دیکھتی رہ گئی، وہ بھی اپنی آواز کی سختی پر پشیمان نظر آنے لگی۔ آج تک انہوں نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کہا تھا، خاص طور پر شیوانہ کو۔ وہ تو ان کا سہارا تھی، ان کا اعتماد، ان کا فخر تھی، ان کے ایسے وقت کی ساتھی جب سب ساتھ چھوڑ گئے تھے، سب نے نگاہیں پھیر لی تھی، کسی کا ہاتھ بڑھا بھی تھا تو سب کچھ سمیٹنے کے لیے، ان کے سر پر آنچل ڈالنے کے لیے نہیں۔ وہ اپنی ماں کی کیفیات سے آگاہ تھی، اس لیے ان کے رویے کا برا نہیں مانا۔ ماما، آپ اپنی جگہ درست ہیں، مگر غلط میں بھی نہیں ہوں۔ روما صبا کے بعد میں نہیں چاہتی کہ میں بھی آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ آپ کا ہے ہی کون ہمارے سوا؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں مگن ہو کر آپ کو تنہا چھوڑ دیں؟ یہ شرائط بھی میں آپ کی وجہ سے پیش کرتی ہوں، ورنہ ریئلی شادی کرنا میرے مقصد میں شامل نہیں ہے۔ پاپا کے بزنس کو اور آپ کو میری ضرورت ہے، اور مجھے آپ کے سوا میں کسی کو نہ وقت دے سکتی ہوں اور نہ وہ سب جس کی کسی کو خواہش ہوگی۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ماما، پلیز۔ وہ نم لہجے میں ان کے گھٹنوں پر جھک گئی۔ انہوں نے اس کا سر تھپتھپایا۔ میں تنہا نہیں رہوں گی میری جان، تم تینوں کی محبتیں میرے ارد گرد بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ زیبی ہے اور پھر شنواری پیلس کے تمام لوگ بہت اچھے، بہت ہمدرد ہیں۔ میری خواہش ہے میری نظروں کے سامنے تم اپنے گھر کی ہو، جو میں تمہیں تمہارے گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں بیٹا، جہاں تمہارا اصل مقام ہے۔ میری زندگی کا کیا بھروسہ؟ روما صبا اپنے گھروں کی ہیں، میرے بعد تم کیا کرو گی تنہا؟ ابھی کچھ لوگ ہیں بہت اچھے جو تمہاری طرف خلوص سے بڑھ رہے ہیں، انہیں مایوس نہ لوٹاؤ۔ کون لوگ ہیں وہ؟ اس نے فیصلہ کن انداز میں سر جھٹکا۔ پہلے تم وعدہ کرو کہ پوری ایمانداری داری سے سوچ بچار کرو گی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی شانو، لیکن اتنا بتا دوں، میں اس رشتے سے بہت خوش ہوں، لڑکا بھی قابل اور لائق ہے۔ آپ مل چکی ہیں ماما؟ ہاں، کئی بار، اور تم بھی اچھی طرح واقف ہو، مگر پہلے وعدہ کرو۔ وعدہ نہیں، کوشش ضرور کروں گی، لیکن وہ ہے کون جو مجھ سے متھا لگانا چاہتا ہے؟ کوشش کے باوجود وہ اپنی کچکچاہٹ ضبط نہ کر سکی۔ تمہارا پرپوزل شنواری پیلس سے ہی آیا ہے، آنٹی اپنے پوتے کے لیے تمہیں پسند کر چکی ہیں۔ کیا؟ شنواری پیلس سے؟ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور پھر اچانک وہاں شنواری کی عجیب سی لو دیتی نگاہیں اس کے تصور میں گھوم گئیں۔ گزشتہ ملاقاتوں میں جو اس نے چند لمحوں میں محسوس کیا تھا،
تو وہ سب غلط نہ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شنواری پیلس والے اسے منتخب کریں گے، اسے اچھی طرح جانتے بوجھتے ہوئے یہ قدم اٹھائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے اختیار ہی کہے گی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم آنٹی کے علاوہ ان کے پوتے کی بھی خواہش ہو، اور میرے خیال میں یہی بہتر ہے۔ تمہاری فکروں پریشانیوں کا واحد حل اس طرح تم مجھ سے بھی قریب رہو کہ میری نظروں کے سامنے اور وہ لوگ بھی خوش رہیں۔ وہ بہت سلجھا ہوا لڑکا ہے، سمجھو کہ تمہاری قسمت کھل گئی۔ وہ گمسم سی سوچوں میں غرق تھی۔ ماں سے جدائی اس کے لیے سوہانے روح تھی۔ اس ایک عرصے سے وہ لاشعوری طور پر خود کو ان کا بیٹا سمجھتی چلی آ رہی تھی۔ اب اس طرح اچانک کوئی فیصلہ کرنا کافی دشوار تھا۔ وہ جو اس نے شرائط کے بہانے خود کو بچا کر رکھا تھا، اب لگتا تھا شنواری پیلس والے اسے اس کے حصار سے نکال کر دم توڑیں گے۔ ان کی محبتوں کو فراموش کرنا اتنا آسان نہیں تھا کہ اوروں کی طرح رد کر دیتی۔ کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ ماما مجھے کچھ وقت چاہیے سوچنے کے لیے، میں 1-2 روز میں آپ کو جواب دوں گی۔ سوچنا کیا ہے؟ تم جانتی نہیں ہو ان لوگوں کو، انہوں نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے تم سوچ لو، خود کو تیار کر لو، میں مثبت جواب سننا چاہتی ہوں۔ تم نے بہت منمانی کر لی، بہت بہانے تراش لیے، اب مزید حماقتیں نہیں کرنے دوں گی۔ مگر ماما میں تنہا نہیں ہوں، تم قریب ہی تو ہوگی، اور پھر میری تنہائیاں بانٹنا تمہارا فرض نہیں ہے؟ البتہ تمہیں تمہارے گھر رخصت کرنا میرا فرض ہے۔ مجھے میرا فرض پورا کرنے دو۔ مریم دورانی کا لہجہ پھر سخت ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر ماں کو بے بسی اور حیرانگی سے دیکھتی رہ گئی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں شیوانہ، میں تمہاری محبت اور ضد میں اپنے فرض سے روگردانی کرتی رہی ہوں، مگر اب دیر نہیں کروں گی۔ اگر تمہیں وہاب شنواری پسند نہیں ہے تو کوئی اور صحیح، میں تمہاری پسند اور خوشی سے راضی ہوں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف تھیں کہ دونوں ہی کوئی بھی حتمی فیصلہ دباؤ اور پریشر میں نہیں کرنے والی۔ رات دیر تک وہ سوچوں کے بنور میں پھنسی رہی۔ وہاب شنواری کسی لحاظ سے بھی رد کرنے کے قابل نہ تھا۔ اونچا لمبا قد، مناسب جسم، پرکشش شخصیت، سحر انگیز آنکھیں جو مقابل کو اپنی طرف کھینچنے میں بالکل دیر نہیں لگاتی۔ اگر وہ خود کو اپنی ماں کے لیے وقف نہ کر چکی ہوتی تو اس کا پہلا انتخاب وہاب شنواری ہی ہوتا، اس کی خواہش، اس کی آرزو بن چکا ہوتا۔ لیکن سارا قصہ ہی مریم دورانی کا تھا، جن کی محبت اس کے دل و دماغ میں رچی بسی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس بڑی دنیا میں مریم دورانی کا ان تینوں بہنوں کے سوا ہمدرد و غمگسار کوئی نہیں۔ یہی اپنی ماں کی کل کائنات اور پونجی ہے جن کی وجہ سے وہ اتنا سفر طے کر سکی ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاب شنواری سے خود بات کرے کہ اپنی تجویز کردہ شرائط سے وہ کسی طور دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے صبح آفس جاتے وہاب شنواری کو متوجہ کیا۔ دونوں گاڑیاں وقت اپنے گیٹ سے نکل رہی تھی۔ رسمی لیگ سلیگ کے بعد وہ مطلب پر آ گئی۔ وہاب اپنی گاڑی بند کر کے اس کی گاڑی کی دوسری کھڑکی میں جھک گیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو۔ ابھی اسی وقت وہاب کی نگاہ فوراً اپنی ریسٹ واچ پر گئی۔ آج وہ معمول سے لیٹ ہو رہا تھا۔ وہ جو کل رات اپنی ماں کی زبان سے وہاب کی خواہش کا سن چکی تھی، اب وہاب کی عجلت، اس کا انداز تغافل اس کے لاشعور کو کھٹک رہا تھا۔ وہاب تو بالکل نارمل نظر آ رہا تھا۔ اس نے بھی اندر کی چبھن کو دباتے ہوئے کھنسے اجلت بڑے لہجے میں کہا، نہیں ابھی تو میں خود اپنے آفس جا رہی ہوں، شام کو یا رات کو جب بھی آپ کو فرصت ہو۔ آل رائٹ، آپ ہماری طرف آئیں گی یا میں آپ کی طرف؟ وہاب اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ کس قسم کی گفتگو کرنا چاہتی ہے، اس لیے کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ نہیں گھر پر، نہیں کہیں باہر۔ آپ کتنے بجے تک فارغ ہوں گے اپنے آفس سے؟ شام 6 بجے تک۔ آپ اسمائلش کیفے میں آ جائیں گا، میں آپ کا وہیں ویٹ کروں گی۔ اوکے، خدا حافظ۔ تھینک یو۔ شام 6 بجے یاد رکھیں گا۔ اوکے، ڈونٹ وری، بائے۔ وہاب نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور واپس مڑ گیا، پھر اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے اس سے پہلے ہی وہاں سے نکل گیا۔ وہ کچھ دیر اسٹیئرنگ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ صرف ماما اور دادو کا خیال ہو، مگر وہ تو اس روز کہہ رہا تھا کہ میں لائف پارٹنر چوز کر چکا ہوں۔ اس نے اپنے خیالوں کو جھٹکتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ بھی ہو، میری شرائط تو ماننا ہوں گی، اگر واقعی میری خواہش ہے تو میری شرائط بھی ضرور مانیں گے۔ شام 6:10 پر شیوانہ اسمائلش میں پہنچی تو وہ پہلے سے موجود اس کا منتظر تھا۔ یہ ایک اوپن ایئر کیفے تھا جس کی لوکیشن نہایت دلکش اور دیدہ زیب تھی۔ اطراف میں پھیلا سبزہ نگاہوں کو تراوٹ بخشتا تھا اور مسکراتے مہکتے قسم قسم کے پھول سانسوں میں اپنی مہک اتار رہے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے نسبتاً غیر مصروف جگہ کا انتخاب کیا۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے شیوانہ نے گفتگو کا آغاز کیا، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ شیوانہ نے بلا جھجک اس کی آنکھوں میں جھانکا، مگر اگلے لمحے ہی نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ اس کی نگاہوں کی کشش ہی کچھ ایسی تھی۔ کون سا؟ اس جگہ کا؟ ظاہر ہے میرا ہی ہے۔ صبح میں نے ہی تو کہا تھا یہاں آنے کے لیے، تم دیکھ رہی ہو کتنا سکون، کس قدر خوبصورتی ہے یہاں۔ اس نے دور گلابوں کی کنج پر نگاہ ڈال کر کہا۔ اس کی بے پرواہی اور بے تکلفی پر وہ کڑ کر بولی،
میں اس جگہ کے انتخاب کی بات نہیں کر رہی، اپنے انتخاب کی بات کر رہی ہوں۔ یہ خالصتاً آپ کا فیصلہ ہے، اس نے وضاحت سے پوچھا۔ اگر خالصتاً صرف میرا نہ ہوا تو تم کیا کرو گی؟ وہاب نے شرارت سے دیکھا۔ پلیز وہاب شنواری، میں نہایت سنجیدہ موڈ میں ہوں۔ غیر سنجیدہ تو میں بھی نہیں ہوں۔ وہاب نے سامنے پلیٹ سے بسکٹ اٹھا کر کھایا۔ میں یہاں آپ سے یہ واضح کرنے آئی ہوں کہ میرا انتخاب کرنے والوں کو میری کچھ شرائط ماننا ہوتی ہیں۔ آئی نو، حسن والے تو شروع سے ہی مشروط محبت کرتے آئے ہیں۔ وہ کیا قصے کہانیوں میں ہوتا تھا کہ محبوبہ اپنے عاشق سے ستارے توڑ لانے کی فرمائش کیا کرتی تھی، یا پھر کوئی ایسی نایاب شے جس کا وجود سرے سے ہوتا ہی نہیں تھا اور عاشق بیچارہ۔ مگر اب زمانہ بدل گیا ہے، تمہاری شرائط بھی بدل گئی ہوں گی۔ خواتین جانتی ہیں اب تو ستاروں کی سیر بھی بہت آسان ہو گئی ہے، سائنٹیفک ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے۔ پلیز جسٹ شٹ اپ۔ میں نہ تو آپ کی محبوبہ ہوں کہ فضول قسم کی فرمائشیں کرتی پھروں، اور نہ آپ میرے عاشق۔ میری باتیں بہت سیدھی اور قابل قبول ہیں۔ اگر آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے راستے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے تلملا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہاب جو اس کے غصے سے محظوظ ہو رہا تھا، اس کے ناراض ہو کر کھڑے ہونے پر ایک دم سیدھا ہو گیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ مذاق ختم، میں اب سنجیدہ ہوں۔ پلیز بیٹھو تو۔ مسٹر وہاب شنواری، میرا اور آپ کا مذاق کا رشتہ نہیں ہے۔ اس نے بیٹھ کر تیکھی نظروں سے دیکھا۔ میں بنانا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں پھر شرارت چمکی۔ آپ کی سنجیدگی اور غیر سنجیدگی کا تعین کیسے ہوگا؟ پرابلم کیا ہے؟ وہاب نے ایک اور بسکٹ اٹھایا۔ آپ اتنے اہم معاملے کو اتنا لائٹ لے رہے ہیں۔ وہ اس کی غیر سنجیدگی پر متعجب بھی تھی۔ معاملہ تو بے شک اہم ہے، مگر سیدھی سی بات ہے، یہ سیدھی بات نہیں ہے۔ میں جسے ایکسیپٹ کروں گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میری باتیں مانے، ورنہ دوسری صورت میں راستے علیحدہ ہوں گے۔ میں کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں کروں گی، انڈرسٹینڈ؟ وہاب شنواری کے لہجے اور چہرے کی شوخی جب اس کی برداشت سے باہر ہوگی تو اس نے درستگی سے کہا، تم تب سے اب تک شرائط کے گردان کر رہی ہو، صاف صاف بتا کیوں نہیں دیتی کہ کیا شرائط ہیں تمہاری؟ مجھے اگر قبول ہوئی تو میں تمہیں بتا دوں گا، ورنہ ہوگا تو وہی جو خدا کو منظور ہے۔ لہجے، چہرے کی ساری شوخی، ساری مسکراہٹ سنجیدگی کی تہہ تلے دب گئی۔ وہاب کو بھی تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا۔ شیوانو نے متعجب نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنا بیگ ٹٹولا، پھر اس سے ایک سٹیمپ پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھایا، جس کے ساتھ ایک کاغذ بھی تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہاب نے ہاتھ بڑھا کر تقریباً جھپٹنے والے انداز میں پکڑا۔ میں نے اپنی شرائط اس میں نوٹ کر دی ہیں۔ وہاب نے اس کے لہجے پر غور کرتے ہوئے بہت کچھ سوچ ڈالا، پھر اس کی نظریں سٹیمپ پیپر پر دوڑنے لگیں، جس پر خفیہ طور پر تمام شرائط کو قبول کرنے اور پابند ہونے کا اقرار نامہ تھا۔ پھر اس نے شرائط والی لسٹ پر نگاہ ڈالی۔ شرط نمبر 1، مجھ سے شادی کرنے کے بعد درانی ہاؤس میں رہنا ہوگا، مجھے کہیں اور لے جا کر رکھنے پر اصرار نہیں کیا جائے گا۔ اس نے بلند آواز میں کہا۔ اس کی شرط دہرائی گئی، مگر وہ ادھر ادھر متوجہ تھی۔ سنو، یہ پہلی شرط میرے خیال میں بالکل بیکار ہے، تو باقی سب؟ اس نے شیوانو کو مخاطب کیا، جس کی بات سنتے ہی برک اٹھی۔ کیوں؟ کیسے بیکار ہے؟ میری ماما اکیلی نہیں رہ سکتی، اور نہ میں انہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ تمہیں چھوڑنے کو کون کہہ رہا ہے؟ وہ اکیلی بھی نہیں رہیں گی۔ زیبی ہوتی ہے، مالی ہوتا ہے، ایک دو ملازم تو دن میں بھی موجود ہی رہتے ہیں۔ وہ ساری معلومات اکٹھی کر کے لایا تھا۔ شنواری پیلس اور درانی ہاؤس کا فاصلہ ہی کتنا ہے؟ تم کبھی بھی وہاں آ جا سکتی ہو۔ میں بھی کبھی کبھی رہ لینے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ انا کا مسئلہ ہے۔ البتہ مستقل طور پر رہنا غیر مناسب ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ دور کا معاملہ ہوتا تو شاید میں نظر ثانی کر بھی لیتا، لیکن اس صورت میں کہ صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہو تو پھر تو یہ ناممکن ہی تو ہے نا۔ کیا کوئی بھی لڑکی اپنے سسرال اتنے قریب ہونے کے باوجود اپنے میکے میں رہنا مناسب سمجھتی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ہونٹ بھینچے بیٹھی تھی، لگ رہا تھا بہت ضبط سے کام لے رہی ہے۔ لیکن وہاب شنواری، یہ کسی لڑکی کا نہیں میرا معاملہ ہے۔ میں شادی کا سوچ بھی رہی ہوں تو صرف اپنی ماں کے لیے، ان کی خوشی پوری کرنے کے لیے۔ یہ ان کی خواہش ہے، ورنہ میں تو ایسے بندھنوں کو ضروری نہیں سمجھتی۔ اس نے بڑے ضبط سے اپنے لہجے کی سختی کو قابو کیا، پھر بھی اس کے لہجے میں آنچ تھی، نخوت تھی۔ جب ان کی خوشی ان کی خواہش پوری کر رہی ہو تو یہ سب کیا ہے؟ اس نے کاغذوں کو تقریباً اس کے سامنے لہرایا۔ تمہیں علم ہے وہ یہ چاہتی ہیں کہ تم شادی کے بعد اپنے گھر میں رہو؟ وہ ایک ماں بن کر سوچ رہی ہیں، یہ ان کی فطری خواہش ہے۔ لیکن میں بھی جو کچھ سوچ رہی ہوں یا کرنا چاہتی ہوں تو صرف ان کا بیٹا بن کر۔ ان کی ازواجی زندگی کی ابتدائی عمر بیٹے کی خواہش و تمنا اور ہماری بہترین پرورش میں گزری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد حیات نہ تھا۔ اب ان کی زندگی میں کیا رہ گیا ہے؟ شوہر کی موت کا غم اور زندگی کی تنہائیاں۔ کیا یہ میرا فرض نہیں ہے کہ میں ان کے غم، ان کی تنہائیاں شیئر کروں؟ اور پھر میں نے جو راستہ چنا ہے وہ ہمارے معاشرے کے لیے انوکھا نہیں ہے۔
کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ لوگ تو اپنے مفادات کے لیے بہت کچھ کر گزرتے ہیں۔ تم نے صرف ایک بات کی رٹ لگا رکھی ہے کہ جس کا تم نے اتنا بڑا مسئلہ بنا لی ہے۔ شادی کے بعد تم نے شنواری پیرس جانا ہے یا شنگھائی یا پیرس جانا ہے؟ ویسے بھی تم ان کو صرف چند گھنٹے کمپنی دیتی ہو، اور آئی تھنک شادی کے بعد بھی اتنے ہی دو گی، خواہ تم دورانی ہاؤس میں ہی رہو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو آنٹی کا بہانہ ہے، ورنہ بات کچھ اور ہی ہے۔ جی نہیں، کوئی بات نہیں ہے، اور نہ مجھے آپ ایسا سمجھیں۔ اس نے بیلے کی لائی تازہ چائے میں چینی مکس کرتے ہوئے چمک کر کہا، کیوں نہ سمجھوں ایسا؟ وہاب شنواری، میں آپ کا بہت لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ؟ اس نے انگلی اٹھا کر اسے روکا۔ تم جب بہانے گھر رہی ہو، سارا دن آفس میں ہوتی ہو، شام کا کچھ وقت ان کے ساتھ گزار کر تم سمجھتی ہو تم نے ان کی تنہائیاں بانٹ لی، غم شیئر کر لیے۔ تمہارے پاس اگر کوئی مناسب جواز ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آنٹی پرپوزل ایکسیپٹ کر چکی ہیں، اور دادو تو عنقریب منگنی کی تقریب بھی کرنے والی ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذوں کو میز پر پٹکا اور چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ وہ حیران رہ گئی۔ وٹ؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے میری مرضی کے بغیر؟ وہ ایک بار پھر برہم ہوگی۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، تمہاری مرضی نہیں ہے تو سیدھا انکار کرو۔ آنٹی مریم کو کیوں نشانہ بناتی ہو؟ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ میں اس قسم کی باتوں کی عادی نہیں ہوں، یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ میں نے ایسی کوئی غلط بات نہیں کی، تم ہی غلطی پر ہو۔ زندگی کسی ایگریمنٹ یا شرائط پر نہیں گزرا کرتی شیوانہ، زندگی قسمت اور تقدیر سے منسوب ہوتی ہے۔ آئندہ زندگی میں کیا ہوگا یہ ہم وقت سے پہلے نہ بتا سکتے ہیں اور نہ ہی جان سکتے ہیں۔ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ تمہارے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ اس ایگریمنٹ کی تمام شرائط کو مان کر تمہیں قبول کرنے والا بعد میں بھی اس پر کاربند رہے گا، یا پھر تم سے فیئر ہوگا؟ وہ ہونک بنی اسے دیکھتی رہ گئی، اسے سنتی رہی۔ میں پورے خلوص سے تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی خواہش تمہیں بتا دی ہے، اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھا رہا ہوں۔ میرا خدا گواہ ہے، میرے خلوص نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور یہ تمہاری مرضی ہے تم اسے کس نظریے سے دیکھتی ہو، اسی خلوص اور چاہ سے یا کسی ایگریمنٹ فارم کی طرح۔ آج تک اس طرح اس لہجے میں کسی نے بات نہ کی تھی۔ یہ وہاب شنواری پہلی بار میں ہی، ہاں ذاتی ملاقات تو اس کی پہلی ہی تھی، اس پر حق جتا رہا تھا، دھونس جما رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ابھرتے اس احساس کو اچھی طرح دیکھ رہی تھی، بلکہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کے آس پاس کچھ رنگ بکھرنے لگے تھے جسے لوگ محبت کہتے ہیں۔ شیوانہ اس کی آنکھوں میں شناسائی بھی دیکھ رہی تھی، جس سے باور ہو رہا تھا یہ لمحاتی جذبہ نہیں تھا۔ شیوانہ کی خاموشی ظاہر کر رہی تھی کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ لفظ، وہ لہجہ، وہ انداز جس سے سب مرعوب تھے، جس سے سب ڈرتے تھے، وہ کہیں دب گیا تھا، ڈوب گیا تھا، اور یہ سارا کمال وہاب شنواری کا تھا، جس نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں مقید کر لیا تھا۔ اس کو خاموش پا کر وہ دوبارہ گویا ہوا۔ میں مانتا ہوں تم بہت حساس ہو اپنی فیملی کے لیے، سنسیئر ہو، تمہیں آنٹی مریم کی تنہائی کا، ان کے اکیلے رہ جانے کا بہت احساس ہے۔ تم نے انہیں واقعی ایک بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، ان کی ذمہ داریوں کو تم نے خوش اسلوبی سے سر انجام دیا ہے، انہیں مطمئن کرنے کے لیے تم نے اپنی ذات کی نفی کی ہے، لیکن تم اس حقیقت سے انکار نہیں کرو گی کہ ان کا اطمینان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ تمہاری ذات میں ان کی ذمہ داری کا ایک حصہ ان کے کندھوں پر موجود ہے، اور ان کی مزحمل طبیعت، ان کا کمزور انداز صرف تمہاری ذمہ داری کی وجہ سے ہے۔ تم خود کو لاکھ مردانہ صفات کا حامل قرار دو، مگر تم ہو تو ایک لڑکی، ایک عورت۔ آنٹی کب تک تمہارا صاحبان بنے گی؟ کبھی تم نے سوچا ہے تمہارا کیا ہوگا؟ تمہارے ارد گرد رہنے والے کئی لوگ بھیس بدل کر بیٹھے ہیں، موقع ملتے ہی اپنا اصل روپ دکھا دیں گے، پھر تم کیا کرو گی؟ اگر کسی نے دھوکہ دینا ہو، فراڈ کرنا ہو، تو یہ ایگریمنٹ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کیا تم کسی ایگریمنٹ سے اپنی خوشیاں، اپنے سکون، اپنا آرام کیش کروا سکتی ہو؟ وہاب نے رسان سے سمجھایا۔ شیوانہ نظریں جھکائے لب چبا رہی تھی، اس کی باتیں اس کے دل پر اثر کر رہی تھیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہاب نے اصرار سے پوچھا تو شیوانہ نے پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ میں بھی سب سمجھتی ہوں وہاب، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ماما سے الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ شروع میں ہی لوگوں نے پاپا کی ڈیتھ کے بعد انہیں رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ میرے اپنے لوگ، میری سگی پھپھو کی نظر بھی پاپا کے بزنس پر تھی، اور ماما تو چند لفظی ہمدردیوں کی عوض سب کچھ لٹانے کی در پر تھی۔ اگر مجھے پاپا کا اعتماد، ان کا قرب میسر نہ ہوتا تو یقیناً ہم لوگ ضرور نقصان اٹھاتے۔ ماما کو میں اس لیے بھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی کہ بلاول تو ہے ہی موقع کی تلاش میں، وہ پورے بزنس پر قابض ہونا چاہتا ہے اور اس کے لیے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، اور میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ ہمیں، خصوصاً ماما کو، کسی کا محتاج ہونا پڑے۔ ایسا کچھ کیسے ہو سکتا ہے جب سارا کنٹرول ہی تمہارے ہاتھ میں ہے اور رہے گا؟ میں کوئی دعویٰ تو نہیں کر رہا، لیکن میرا وعدہ ہے تم سے کہ میں آنٹی کو ایک بیٹے کی محبت و تحفظ ضرور دوں گا۔ شینی، تمہیں سارے وسوسے، سارے خوف نکال دینے چاہیے۔ ذہن و دل سے یہ خیال بھی کھروچ دو کہ میری وجہ سے کبھی تمہیں اپنے مقصد سے ہٹنا پڑے گا۔ شیوانہ نے اس کے منہ سے اپنے نام کا ایک چھوٹا سا حصہ سنا۔
اس حصے میں ایک سرور، ایک چھنک سی تھی، یا پھر کہنے والے کے لہجے کا جادو تھا کہ اس کی سماعت میں شینی کی جھنکار گونج رہی تھی۔ اس طرح وہ پہلے بھی پکار چکا تھا، تب شاید وہ سن نہ سکی تھی۔ پھر کیا خیال ہے؟ پہلی شرط تو آؤٹ آف دی ایگریمنٹ ہو گئی نا؟ میرے خیال میں مجھے باقی کی شرائط بھی پڑھ لینی چاہیے۔ وہ ہم نے اس کی آنکھوں کا پیغام پڑھ لیا تھا۔ اسے آزمانے کو میز پر پڑے کاغذ کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تبھی شیوانا نے بھی کاغذ کو گرفت میں لینا چاہا۔ دونوں نے بیک وقت رول کیے ہوئے کاغذ کے ایک ایک سرے کو پکڑا۔ پلیز وہاں رہنے دیں، اس نے احتجاج کیا۔ لہجہ کمزور تھا۔ یعنی دستبرداری اختیار کر لی ہے اس ایگریمنٹ سے؟ ظاہر ہے اس میں مزید 15-18 شرائط ہیں اور آپ ہر شرط پر کم از کم 2 گھنٹے بحث کریں گے، اور میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ میں یہاں مزید بیٹھ کر آپ کا لیکچر سنوں۔ مجھے گھر جانا ہے، اس لیے چلنا چاہیے۔ اس نے بڑے خوبصورتی سے خود کو سنبھالا، دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھا اور بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ اس طرح کیسے جا سکتی ہو تم بغیر فیصلے کے؟ تمہیں کوئی رسپانس تو دینا چاہیے کہ آخر تم پر میری بات کچھ اثر بھی ہوا ہے یا نہیں؟ وہاں اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سائڈ سے نکلتی، اس نے میز پر بل رکھا اور پھر اس کے ساتھ ہو لیا۔ پارکنگ میں سے روک کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کوئی جواب تو دینا چاہیے نا؟ تم مجھے بیچ مجدار میں چھوڑ کے جا رہی ہو؟ کس نے کہا ہے مجدار میں رہنے کو؟ وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے میں جو اتنی دیر مغز ماری کرتا رہا ہوں سب فضول تھا؟ تم پر کچھ اثر نہیں ہوا؟ یا تم نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا؟ جی نہیں، میں نے کچھ نہیں اڑایا۔ اور اب پلیز آپ راستے سے ہٹیں، مجھے اچھی خاصی دیر ہو رہی ہے۔ ماما پریشان ہو رہی ہوں گی، بلکہ وہ سمجھ رہی ہوں گی کہ میں ان کے فیصلے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہوں، حالانکہ اس میں سارا قصور آپ کا ہے۔ میرا کیا قصور ہے؟ اس کی سنجیدگی پر وہاب نے حیران ہو کر پوچھا، آپ جانے جو نہیں دے رہے، میں جا کر انہیں کیسے بتاؤں گی کہ مجھے ان کا فیصلہ منظور ہے؟ شیوانا نے نظریں جھکا کر کہا۔ کیا؟ پہلے تو اس کی سمجھ میں شیوانا کی بات ہی نہیں آئی، پھر جو اسے علم ہوا تو تقریباً چلا ہی اٹھا۔ کیا ریلی تم ٹھیک کہہ رہی ہو؟ کھاؤ میری قسم۔ پلیز وہاب شنواری، کنٹرول یور سیلف، یہ پبلک پلیس ہے۔ اوہ سوری۔ وہاب نے اعتراف میں طائرانہ نگاہ دہرائی، پھر بے چینی سے قدرے کم آواز میں پوچھا، پھر مجھے کیوں اتنی دیر سے تپا رہی تھی؟ ہاں، یہ بھی میرا طریقہ ہے، میں آپ کے خیالات آپ کی زبان سے سننا چاہتی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کی خواہش میں کتنی شدت ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد اپنے بازو لپیٹے۔ پھر کیا نتیجہ اخذ کیا تم نے؟ کتنی شدت ہے میری چاہت میں؟ کچھ محسوس ہوا تمہیں؟ وہاب نے مسرور لہجے میں بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں مرکوز کر دی۔ شیوانا نے پہلے اس بات میں گردن ہلائی، پھر گویا ہوئی، آپ کی خواہش سچی ہے اور میری تمام شرائط جھوٹی، بے بنیاد، اس لیے میں نے ہار مان لی ہے، سرنڈر کر لیا ہے، اس نے دھیمے انداز میں بتایا۔ وہاب کے چہرے پر ایک ساتھ کئی رنگ بکھر گئے، آنکھوں میں روشنیاں کوند گئیں، لبوں پر پھولوں سے مسکراہٹ کھل اٹھی۔ ایک انکشاف میں بھی کروں۔ وہاب نے کوٹ کی جیب سے خوبصورت رنگ ڈبیاں نکالی اور ڈائمنڈ کی دمکتی نازک انگوٹھی اس کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں پہنا دی۔ مجھے پتا تھا تم ہار کر بھی جیت جاؤ گے، تمہارے لیے میڈل کا انتظام میں کر کے لایا تھا۔ شیوانا نے شرمیلی پلکیں اٹھائیں۔ ہمیشہ کی بولڈ شیوانا اس روپ میں اچھی لگ رہی تھی۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو۔ وہاب نے اس کا کندھا تھپتھپا کر چھوڑ دیا۔ قریب ہی کسی گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ انہیں اندازہ ہوا کہ دونوں کہاں کھڑے ہیں۔ میں دادو تک تمہاری رضامندی پہنچا دوں گا اور یقیناً وہ اس کے بعد دیر نہیں لگائیں گی۔ وہاب نے جھمتی ہوئی شیوانا کو دلچسپی سے دیکھا، پھر شرارت سے گویا ہوا، گاڑی چلا لو گی اب یا پھر میں ہی؟ جی نہیں تھینک یو، آپ اکیلے ہی اپنی گاڑی پر سدھاریے۔ وہ فوراً سنبھل گئی، پھر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر لی۔ وہاب کھڑکی پر جھکا۔ ایک تو ایگریمنٹ میں بھی کل پیش کروں گا، امید ہے تم پاس کر دو گی۔ اس کی شرارت پر شیوانا نے مصنوعی خفگی سے گھوڑا، حالانکہ زیر لب مسکرائی تھی۔ ہاں بھائی، کیا بھروسہ کل کو تم مکر جاؤ؟ اعتبار بھی کوئی چیز ہے، میں نے بھی تو آپ پر کیا ہے۔ اچھا، واقعی مجھے تو آج ہی پتہ لگا ہے کہ اعتبار بھی کوئی چیز ہے۔ وہاب نے ٹھنڈی آہ بھری۔ پلیز اب ادھر سے ہٹیں، مجھے جانے دیں، دیر ہو رہی ہے۔ پھر کب مل رہی ہو؟ کل؟ اب نہیں۔ کیا؟ کیوں؟ وہ بوکھلا کر بولا۔ دادو اور ماما اس معاملے پر بہت سخت ہیں، اس لیے شادی کا انتظار کیجیے۔ گڈ بائے، سی یو ٹو لانگ ٹائم۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی ریورس کی۔ وہاب گرتے گرتے بچا۔ وہ گاڑی پھر قریب لے آئی۔ اب گھر جائیں، سڑک پر کیا مجنوں بنے کھڑے ہیں؟ کیا پتھر کھانے کا ارادہ ہے؟ وہ شرارت سے دیکھتی گاڑی ریورس کر کے وہاں سے نکال لے گئی۔ وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ کافی دیر کے بعد اسے ہوش آیا اور یہ یقین بھی کہ جو کچھ وہ دیکھ چکا ہے خواب نہیں، حقیقت تھی۔ اس کی خواہشوں اور آرزوؤں کی تکمیل۔ اس نے سرشاری و کامرانی کے نشے میں چور اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔
کہ اصل سفر تو اب شروع تھا، جو منزل کی طرف لے جاتا تھا۔